أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صلوات حضرات، جہاد اور حقوق انسانی کے موضوع پر مسلسل آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ پہلی محرم سے جاری ہے. آج مولا غدیر کے طفیل میں گفتگو منزل تکمیل کو پہنچ رہی ہے. عزیزوں، میں نے ان مجالس میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی اور اہل اسلام کے علاوہ دیگر فرقوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ حقیقی جہاد وہ ہے جو معصومین کے حکم پر ہو یا معصوم کی رضا سے. اگر معصوم کی مرضی نہیں ہے، معصوم کا حکم نہیں ہے، تو خونریزی کو قتل عام کہا جا سکتا ہے، دہشت گردی کہا جا سکتا ہے، لیکن جہاد نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ ہم جہاد کو پسند کرتے ہیں، فساد کو پسند نہیں کرتے. اللہ نے قرآن مجید میں جہاد کا حکم دیا ہے، مگر لا تفسدوا فی الارض کہہ کر فساد سے روکا ہے.
تو عزیزوں، جہاد وہ ہوتا ہے جو معصوم کے حکم پر ہو، لہذا اس میں حقوق انسانی کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر کو جب بھی کسی مہم پر بھیجا تو یہ سمجھا کے بھیجا کہ دیکھو، راستے میں جو درخت آئیں انہیں کاٹنا نہیں، اگر کھیتیاں لہلہا رہی ہوں تو ان کو تباہ و برباد نہ کرنا، اگر دشمن کے مویشی بھی تمہارے سامنے آ جائیں تو انہیں مارنا نہیں، اگر بچے یا عورتیں تمہارے سامنے آ جائیں تو انہیں قتل نہ کرنا، جو لوگ امان حاصل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں ان پر تلوار نہ چلانا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہ ہے اسلامی جہاد، یہ ہے اسلامی جہاد۔ جو لوگ گرفتار کر کے لائے جائیں ان سے بھی گفتگو ہوگی، وہ ایمان لائیں، اگر آگے شرارت نہ کرنے کا وعدہ کریں تو انہیں چھوڑ دو، انہیں قتل نہ کرو۔ عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ حقوق انسانی کا اس سے بڑی، حقوق انسانی کے سلسلے میں اس سے بڑی کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ جنگ خندق میں جب مولا علی نے عمرو کو قتل کیا تو عمرو کی بہن اپنے مقتول بھائی کے لاشے پہ آئی، اور جب اس نے اپنے مقتول بھائی کے لاشے کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ اپنے مقتول بھائی پر روتی، اپنے بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ تیری لاش کو دیکھ کے میری سمجھ میں یہ آیا کہ تجھے قتل کرنے والا کوئی کریم تھا، اس لیے کہ اس نے تجھے قتل تو کیا لیکن تیرے ہتھیار نہیں اتارے، اس نے تیرا لباس نہیں لوٹا، اس نے تیری زرہ نہیں اتاری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اگر مجبوری آ جائے تو دشمن کو قتل کرنے کی اجازت تو دیتا ہے لیکن لاشوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے غور فرمایا؟ عزیزوں، اسی طرح سے ایک جنگ میں جب چند عورتوں کو گرفتار کر کے لایا گیا اور پیغمبر کا لانے والا صحابی اس طرف سے آیا جدھر ان عورتوں کے مقتولوں کی لاشیں پڑی تھیں، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیا تیرے دل میں رحم ختم ہو گیا ہے؟ تو ان عورتوں کو ادھر سے لے کے آیا جدھر لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تجھے شرم نہیں آئی کہ ان کے دل پر کیا گزر جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزوں کہ اسلام حقوق انسانی کا جہاد میں بھی مکمل خیال رکھتا ہے، کوئی بے گناہ مارا نہ جائے، کوئی بے خطا قتل نہ کیا جائے، اسے کہتے ہیں اسلامی جہاد۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے جنگ خیبر بیان کی تھی، آپ حضرات نے سنا اور ماشاءاللہ خوب سنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جنگ خیبر سن کے خوش نہ ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ اور جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ ہماری رواداری کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جب ہم جنگ خیبر بیان کرتے ہیں تو 39 دن کے حالات کبھی تفصیل سے بیان نہیں کرتے، نہیں غور کیا؟ ہم جب بھی بیان کرتے ہیں 40ویں دن کے حالات بیان کرتے ہیں، 39 دن بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ 40واں دن ہمارا ہے، 39ویں دن سب کے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ ہم 40ویں دن کے حالات بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نے پتھر پہ علم گاڑا، علی نے مرحب کو پچھاڑا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، مرحب کو پچھاڑا۔ اب سنیے عزیزوں، میرے خیال میں کل یہاں پہ بات تمام ہو گئی تھی۔ اس سال جو موضوع میں نے آپ کے سامنے چھیڑا، بہرحال آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ وقت کی کمی ہر جگہ سامنے آتی ہوئی نظر آئی، اس لیے کہ کافی وقت درکار ہے ان موضوعات کو پڑھنے کے لیے۔ لوگ خالی سنتے ہیں خندق و خیبر، لیکن جو اس کے جزویات ہیں وہ بچوں تک پہنچانا ضروری تھے، لہذا میں نے بہت سی باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی، پھر بھی بہت کچھ چھوٹ گیا جو سوچا تھا کہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ علی نے مرحب کو قتل کیا، جیسے ہی مرحب قتل ہوا ویسے ہی قلعہ قموس کے یہودیوں نے دروازے کو بند کر لیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، دروازے کو بند کر لیا، اس لیے کہ مرحب قتل ہو گیا، انہوں نے دروازے کو بند کر لیا۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ یہ مرحب ہمارا سردار تھا، لہذا توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، لہذا اس کی لاش کو غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ بس اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ بھی یہودیت کا مزاج ہے کہ اگر سردار قتل ہو جائے یا سردار مر جائے تو
تو اس کے غسل و کفن کی انہیں فکر نہیں ہوتی. غور کیا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد و آل محمد، چھوڑ کے چلے گئے. توجہ فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں، چھوڑ کے چلے گئے. ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر پڑوسی ملک کے لوگ یہاں در اندازی کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں تو پڑوسی ملک کے لوگ ان کی لاشیں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک صلوات پڑھے بھائی محمد و آل محمد. الحمدللہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم بھارت کے رہنے والے ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں ہمیں عزاداری کرنے کی آزادی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. شاید یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ یہی وہ ملک ہے کہ جہاں آنے کی خواہش امام حسین علیہ السلام نے کی تھی. لہذا اتنے عزا خانے، اتنے امام باڑے اس ملک میں موجود ہیں. اور الحمدللہ 2-4 سال پہلے میں نے کسی مجلس میں اسی امام باڑے میں کہا تھا کہ سارے ہندوستان میں گھوم کے دیکھ لو کہ ہندوستان میں کوئی اس ملک کا غدار حسین کا عزادار نہیں ملے گا اور کوئی حسین کا عزادار اس ملک کا غدار نہیں ملے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. شہید بھائی کی صحت کے لیے کہ خداوند عالم ان کو صحت کاملہ عطا کرے. ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے دور بیٹھے ہوئے ہیں. پوری توجہ آپ حضرات کی. تو عزیزوں، جنگ خیبر میں مولا علی نے مرہب کو قتل کیا. مرہب کو جیسے ہی قتل کیا ویسے یہودیوں نے دروازہ بند کر لیا. میرے مولا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا. علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا. عزیزوں، روایات میں ملتا ہے کہ جب علی باب خیبر کو اکھاڑ رہے تھے تو میرے مولا نے باب خیبر کو 2-4 جھٹکے دیے. بہت توجہ آپ حضرات کی. 2-4 جھٹکے دیے. ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ان جھٹکوں کا اثر کیا ہوا. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب علی نے باب خیبر کو جھٹکے دیے تو زمین سے لے کے آسمان تک زلزلہ آ گیا. صلوات علی محمد و آل محمد. زمین سے لے کے آسمان تک زلزلہ آ گیا. میرے مولا نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا اور باب خیبر اکھاڑنے کے بعد علی نے اس کو اپنی پشت کی طرف پھینکا. تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 ہاتھ دور جا کر وہ باب خیبر گرا. اب بے انتہا قوی اور بہادر افراد نے، جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، مل کے چاہا کہ اس باب خیبر کو اکھاڑیں، اٹھائیں، لیکن اٹھانا تو دور، کوئی اس کو جنبش بھی نہ دے سکا. پھر وہ وقت آیا کہ جب لوگ قلعہ قموس میں داخل ہونا چاہتے تھے، بیچ میں خندق تھی. میرے مولا ہاتھ پر باب خیبر کو پھر اٹھا کے لے کے آئے. خندق کے اس طرف لگاتے تھے، مسلمانوں کو سوار کرتے تھے، پھر دوسری طرف لگاتے تھے، مسلمان خیبر کے قلعے کے اندر جاتے تھے. آپ غور فرما رہے ہیں. پوری توجہ آپ حضرات کی. یہ وہ موقع تھا کہ سارے مسلمان علی کے ہاتھوں میں نظر آ رہے تھے. کیا سنایا آپ نے؟ کیا علی کے ہاتھ پر باب خیبر تھا. علی کے ہاتھ پر باب خیبر تھا. کبھی ادھر لگاتے تھے، مسلمانوں کو سوار کرتے تھے، ادھر لگاتے تھے، اتار دیتے تھے. میں کہوں گا یا علی. آج لوگ یا علی کہنے کو بدعت کہتے ہیں. ان کے بزرگ خیبر پر سوار تھے. ارے ذرا ہلکا سا ایک جھٹکا دے دیتے.
سنیے عزیزوں، بہرحال مسلمان قلعہ خیبر کے اندر داخل ہوئے، بہت کچھ مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، خیبر میں بہت کچھ مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، خالی مال ہی ہاتھ نہیں لگا مسلمانوں کے، بلکہ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھ اتنا مال لگا کہ مسلمانوں کی اماں یہ کہتی ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی تھیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں عزیزوں، یہ ساری چیزیں تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوں گی، لیکن آج خیبر سے متعلق ہے بالکل نئی بات سنیں۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے، اور یہ بزرگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ پہلی بار سن رہے ہو، دیکھیں یہ بھی ایک مسلسل موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عزیزوں، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جتنی شادیاں کی، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جتنے نکاح کیے، ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور تھی۔ یہ شادیاں یوں ہی نہیں ہو گئیں، بلکہ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت پیغمبر اسلام نے یہ شادیاں فرمائی ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور شامل حال رہا ہے۔ تو بہرحال عزیزوں، خیبر میں مسلمانوں کی ایک ماں کو پیٹ بھر کے کھجوریں ملی، اور مسلمانوں کو ایک ام المومنین بھی خیبر میں ملی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے بھائی یہ آپ لوگوں نے نہ سنا کہ ایک ام المومنین بھی رسول اللہ کو ایک زوجہ اور تمام مسلمانوں کو ایک ام المومنین خیبر میں ملی۔ کون؟ کا صفیہ بنت حی ابن اخطب، یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ قلعہ قموس میں شہزادی کی طرح رہتی تھی، بہت توجہ آپ حضرات کی، شہزادی کی طرح رہتی تھی۔ لیکن جب مولا علی نے باب خیبر کو جھٹکا دیا تو یہ تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی شہزادی کی طرح، لیکن تخت سے نیچے گری۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تخت سے نیچے گری۔ بعد میں جب کنیزیں سامنے آئیں تو یہ صفیہ بنت حی ابن اخطب، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام نے ان کے اسلام کا انعام ان کو اس انداز سے دیا کہ پیغمبر نے ان سے عقد فرمایا، اور پیغمبر کی ازواج میں جناب صفیہ کا نام بھی شامل ہے، صفیہ ابن حی ابن اخطب۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، صفیہ بنت حی ابن اخطب، پیغمبر اسلام نے ان سے عقد فرمایا۔ اب جب پیغمبر اسلام نے ان سے عقد فرمایا، یہ پیغمبر کے گھر آئیں تو پیغمبر نے دیکھا کہ ان کی پیشانی پر ایک چوٹ کا نشان لگا ہوا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ یہ پیشانی پر چوٹ کا نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب علی باب خیبر کو جھٹکا دے رہے تھے، کیا سن رہے ہیں؟ جب علی باب خیبر کو جھٹکا دے رہے تھے تو ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا اور میں تخت کے اوپر سے نیچے گر پڑی، لہذا میری پیشانی پر چوٹ آ گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ لہذا میری پیشانی پر چوٹ آ گئی۔ لیکن صفیہ نے مسکرا کے بتایا، اس لیے کہ اسلام لا چکی تھی، خوش ہو کے بتایا اس لیے کہ مسلمان ہو چکی تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ فخر سے بتایا اس لیے کہ نبی کی زوجہ ہو چکی تھی۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھئی صفیہ پہ لاکھوں سلام، علی کے جلال کی وجہ سے گری تو تخت سے، لیکن رسول سے عقد سے پہلے گری، بعد میں نہیں گری۔ صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، یہاں شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ قافیے کی داد ضرور حاصل ہوگی کہ بھئی عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ صفیہ بنت حی تخت سے گری، تخت سے گری، کس وجہ سے گری؟ کہ علی کے جلال کی وجہ سے گری، ابھی نبی سے عقد نہیں ہوا تھا اس لیے گری۔ تو جو نبی کے عقد سے پہلے علی کے جلال کی وجہ سے گرے وہ بنت حی، اور جو عقد کے بعد علی کے جلال کی وجہ سے گرے وہ گئی۔
تو یہی خیبر کا میدان تھا، یہی خیبر کا میدان تھا جب فتح کے بعد رسول اللہ کو ایک خوشخبری اور ملی۔ اب وہ خوشخبری کیا تھی کہ جناب جعفر ابن ابی طالب مولا علی کے بڑے بھائی جنگ خیبر میں ہجرت حبشہ سے واپس آئے، افریقہ سے واپس آئے۔ جب جناب جعفر واپس آئے تو پیغمبر اسلام نے تاریخی جملہ فرمایا کہ میں فتح خیبر کو آمد جعفر پر ترجیح دوں یا آمد جعفر کی خوشی کو فتح خیبر کی خوشی پر ترجیح دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جعفر کی آمد پیغمبر کی نگاہ میں اتنی اہمیت کی حامل تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، اتنی اہمیت کی حامل تھی۔ بس عزیزوں میں نے چھوڑ دیا، بہت سی جنگیں رہ گئیں، جنگ ذات السلاسل رہ گئی، میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکا، وادی رمل کا مرحلہ رہ گیا، میں نہیں بیان کر سکا، بہرحال جنگ حنین ہے، جنگ تبوک ہے، نہ معلوم کتنی جنگیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 80 غزوات ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بات کو مکمل کرنے کے لیے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک مرحلہ پیش کر دوں، اور وہ بھی ایک غزوی کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے فتح مکہ کا۔ پوری توجہ آپ حضرات کی، وہ مرحلہ ہے فتح مکہ کا۔ دیکھیں میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ عرض کی، تمام حضرات بہت غور سے سنیں۔ صلح حدیبیہ میں جہاں بہت سے شرائط تھے، وہیں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکے میں جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان کو مشرکین مکہ پریشان نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو پریشان نہیں کریں گے۔ خزاع کا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن جو بنی بکر تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قریش کے ساتھ تھے، اور یہ خزاع والے رسول اللہ کے ساتھ تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ بنی بکر اور خزاع کے درمیان جنگ ہونے لگی، جبکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اب کسی کو تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اب کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت پہ ہوا کیا، اب جو تاریخ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بنی بکر کے ایک شخص تھے، یعنی ایک بکری نے، دیکھیں عزیزوں جو روایت کے جملے ہیں وہی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اب آپ کو اختیار ہے جیسے دل چاہے ویسے سنیں، کہ ایک بکری نے رسول اللہ کی شان میں کچھ گستاخی کی تو خزاع کے کسی شخص نے اس کے ایک تماچا مارا کہ تو رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ بات بڑھنے لگی، آپس پہ جنگ ہونے لگی، یہاں تک کہ خزاع کے لوگ حرم تک پہنچ گئے، یعنی خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم امان میں آ گئے، ہم خانہ کعبہ کے قریب آ گئے، اب ہم سے جنگ نہ کرو۔ لیکن بنی بکر جو تھے یہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے، اور قریب پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کچھ تو خون کیا۔ اب خزاع کے ایک شخص نے آ کے پیغمبر سے بتایا کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا، اور قریش نے جو آپ نے ان سے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کا خیال نہیں رکھا اور شرطوں کو توڑ دیا۔ تو جب انہوں نے شرطوں کو توڑ دیا اور شرطوں کی پابندی نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے کہ معاہدہ اپنے آپ باطل ہو گیا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اب چلو فتح مکہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ کا وعدہ یہی تھا کہ ایک دن مکہ فتح ہوگا۔ پیغمبر ادھر تیاری کرنے لگے، ادھر ابو سفیان کو معلوم ہوا، دیکھیں سنیے تھوڑی سی تاریخ بھی سنیں، ادھر ابو سفیان کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے عہد توڑ دیا ہے۔ تو اس نے کوشش کی کہ دوبارہ وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کا رینیول کسی طرح سے ہو جائے، ہم ہاتھ پیر جوڑ لیں رسول اللہ کے، معذرت کر لیں، کسی طرح سے رینیول ہو جائے۔ لہذا وہ مکے سے چلا اور مدینے آیا۔ اب جب مدینے آیا تو رسول اللہ کی ازواج میں اس کی بیٹی ام حبیبہ بھی شامل تھی۔ یہ بات ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ ام حبیبہ سے رسول کی شادی ہوئی سن 6 ہجری میں اور مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں۔ غور فرمایا آپ نے، مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، ام حبیبہ سے رسول کی شادی ہوئی سن 6 ہجری میں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ سن 6 ہجری میں ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، ام حبیبہ سے رسول کی شادی ہو گئی۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ صرف کسی عورت کی رسول سے شادی ہو جانا اس کے باپ کے ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ صلوات کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ دیکھیے عزیزوں، کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کئی دنوں کی محنت ہے جو میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں چند منٹوں کے اندر۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ام حبیبہ سے شادی کیوں ہوئی تھی؟ جن لوگوں کو حبش کی طرف بھیجا گیا تھا ہجرت کرنے کے لیے، اس میں
یہ ابو سفیان کی بیٹی، چونکہ اس کا شوہر مسلمان ہو گیا تھا، یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، لہذا پیغمبر اسلام نے مکے میں ان لوگوں کو جعفر طیار کی سرداری میں حبش کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ لوگ حبش چلے گئے تھے۔ اب تاریخ میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ام حبیبہ کا شوہر کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو نکاح اپنے آپ باطل ہو گیا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، نکاح اپنے آپ باطل ہو گیا۔ ایک مسلمان کسی کافر عورت سے عقد نہیں کر سکتا۔ اب توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، عقد نہیں کر سکتا، یہ عقد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ جو لفظ جہاد کی بات کر رہے ہیں ان کو شریعت سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد عقد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں غیر مسلم ہوں اور ان میں کوئی ایک اسلام قبول کر لے تب بھی عقد باطل ہو جاتا ہے، اور اگر دونوں مسلمان ہوں اور ان میں کوئی ایک کافر ہو جائے تب بھی عقد باطل ہو جاتا ہے۔ تو ام حبیبہ کے، سمجھ رہے ہیں آپ، ام حبیبہ کے شوہر نے اسلام کو ترک کر دیا، لہذا عقد باطل ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ام حبیبہ کا شوہر مر گیا، بہرحال مر گیا یا کافر ہو گیا، بات ایک ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال جب عدت کے دن گزر گئے تو پیغمبر اسلام نے، کیونکہ ام حبیبہ وہاں تنہا تھی، بہرحال کسی حکمت کے تحت پیغمبر اسلام نے نجاشی بادشاہ جو مسلمان ہو گیا تھا اس کے پاس خط بھیجا کہ تم ام حبیبہ کے ساتھ میرے عقد کا خطبہ پڑھ دو۔ آپ کو معلوم ہے یہ عقد اس لیے بھی ہوا کہ جو آج کل ٹیلی فون کے اوپر عقد ہو جاتے ہیں اس کے لیے حجت قائم ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سنیے عزیزوں، جو میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کا کوئی عقد، یہ اتنی شادیاں جو ہوئی ہیں یوں ہی تھوڑی ہوئی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ تو نجاشی نے وہاں خطبہ نکاح پڑھا۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول یہ نجاشی سے خطبہ نکاح کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ کہ تم نے دیکھا نہیں یہ جعفر کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہے؟ تو بھیا جب نبی اپنی 5ویں 6ٹھی شادی میں نکاح پڑھوانے کے لیے احتیاط کرتے ہیں کہ خطبہ اس سے پڑھوایا جائے جو کلمہ پڑھ چکا ہو، تو کیا پہلی شادی میں کسی سے بھی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اس طرح 6 ہجری میں ان کے ساتھ پیغمبر کا عقد ہوا، اور پھر یہ پلٹ کے پیغمبر اسلام کے پاس آ گئی۔ تو ام حبیبہ سن 8 ہجری میں پیغمبر کے گھر میں موجود تھی۔ اب جب ابو سفیان آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے کہاں جاتا؟ دیکھیں سنیے، جو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے جاتا تو کہاں جاتا؟ تو سب سے پہلے ام حبیبہ کے گھر گیا، اور جیسے ہی ام حبیبہ کے گھر گیا تو وہاں پر بستر بچھا ہوا تھا۔ اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا، جیسے ہی بیٹھنے لگا ام حبیبہ نے پیٹھ پر ہاتھ لگایا، کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ بیٹی نے بات لگایا ٹھہر جاؤ۔ یہ 2 منٹ کے لیے رکا، اس نے بستر الٹ دیا، کہا اب بیٹھو۔ اس نے کہا بیٹی تم نے بستر کیوں الٹ دیا؟ کہا تمہیں یہ نہیں معلوم یہ رسول کا بستر ہے؟ کہا ارے وہ تمہارے شوہر ہیں تو میں تمہارا باپ بھی تو ہوں، میں تمہارا باپ بھی تو ہوں۔ تو ام حبیبہ نے کہا کہ ہاں تم باپ تو ہو، مگر وہ عورت اچھی نہیں ہوتی جو اپنے باپ کو رسول کی جگہ پر بٹھا دے۔ آج میں آپ کو فتح مکہ سنا رہا ہوں، بلکہ فتح مکہ کیا، فتح مکہ کی چند جھلکیاں دکھا رہا ہوں، سب کچھ نہیں پڑھ سکوں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور آگے اور مجلسیں ہیں، لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ آج کی مجلس کو آپ یاد رکھیں گے کہ مکہ فتح ہوا تو کیسے فتح ہوا۔ تو بہرحال ابو سفیان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم رسول اللہ سے سفارش کرو کہ رسول اللہ ہمیں امان دے دیں۔ تو ام حبیبہ نے کہا کہ میں کیسے تیری سفارش کر سکتی ہوں، اس لیے کہ تم لوگوں نے عہد ہی توڑ دیا، تو جب عہد توڑ دیا تو ہم تمہاری سفارش کیسے کریں؟ تو ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر سے مایوس نکلا، مولا علی کے پاس آیا، کہا یا علی آپ رسول کے اتنے قریب ہیں، آپ رسول سے کہیے کہ وہ ہماری جان بخشی کریں، ہمیں امان دے دیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ جن سے امان واپس لے چکے ہوں ان کو ہم امان دے نہیں سکتے۔ کیا سمجھے آپ؟ ہم ان کو امان دے نہیں سکتے۔
اسی وقت امام حسن علیہ السلام، دیکھیں یہ چیز تو ہو سکتا ہے آپ پہلی بار سن رہے ہوں، بچے تھے، چھوٹے سے تھے، کم سن تھے، علی کے گھر میں موجود تھے، یہ علی سے بات کر رہا تھا، کہا اچھا اسی بچے سے کہہ دیجئے کہ یہ بچہ میری سفارش کر دے، میں اس کو گود میں لے کر رسول کے پاس چلا جاؤں، سننا ہے آپ یا نہیں سننا ہے، رسول کے پاس چلا جاؤں اور رسول اس بچے کی وجہ سے مجھے امان دے دے، یہ کہہ کے امام حسن کو اس سے گود میں اٹھایا، جیسے ہی گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے کہا شہزادے اپنے نانا سے میری سفارش کرا دو۔ ایک مرتبہ امام حسن نے ابو سفیان کی داڑھی پکڑی، ایک تماچا سمجھ میں؟ امام حسن نے ایک تماچا ابو سفیان کے منہ پر لگایا اور اس کے بعد امام حسن نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا نہیں ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے، ایک بار کلمہ پڑھ لے اپنے آپ امان مل جائے۔ صلوات پر محمد وآلہ تو بے نیل و مرا مایوس ہو گئے۔ ابو سفیان مکے واپس آیا، ادھر پیغمبر اسلام نے تیاری کی 10,000 کا لشکر پیغمبر کے ساتھ، کتنا لشکر؟ 10,000 پیغمبر اسلام 10,000 کا لشکر لے کے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب پیغمبر 10,000 کا لشکر لے کے مکے کی طرف روانہ ہوئے، مکہ قریب آ رہا تھا، عباس ابن ابو طالب، عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا، بہرحال عباس ابن عبد المطلب باطناً مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کے درمیان رہتے تھے، کچھ مجبوریاں تھیں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول آ رہے ہیں تو یہ رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ کے پاس آئے، کہا کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم مکے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، لیکن عبد المطلب کے بیٹے تھے عباس ابن عبد المطلب، لیکن بہرحال خدا صحت عطا کرے، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اظہر صاحب قبلہ عباس ابن عبد المطلب کے لیے بڑا خوبصورت سا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رسول کے چچا تو تھے لیکن نہ تو ابو لہب جیسے تھے نہ ابو طالب جیسے تھے۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد، یعنی آپ یوں سمجھے کہ 100 کریکٹر تھا عباس ابن عبد المطلب کا، لیکن کیونکہ ہمارے ائمہ طاہرین نے ان کی کوئی مذمت نہیں کی لہذا ہم بھی اپنی زبان ان کے سلسلے میں بند رکھنا پسند کرتے ہیں۔ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے سوچا کہ اگر رسول یوں ہی داخل ہو گئے تو اللہ جانے قریش کا کیا عالم ہوگا، لہذا تیزی سے قافلے سے الگ ہو کر مکے کی طرف بڑھے۔ راستے میں ابو سفیان ملا، ابو سفیان نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا محمد لشکر لے کے آ رہے ہیں، محمد لشکر لے کے آ رہے ہیں، اگر تو جان بچانا چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کلمہ پڑھ لے۔ تو یہ ابو سفیان کو لے کے آئے۔ بہرحال جب یہ ابو سفیان کو لے کے آئے تو ایک صاحب نے دیکھا، بڑا غصہ آیا، نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دوں، گردن اڑا دوں۔ ان کا یہی عالم تھا، جب بھی کوئی قیدی آتا تھا تو کہتے تھے اللہ کے رسول گردن اڑا دوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو ساری شجاعت اسی میں تھی کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اڑا دوں گردن۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، خدا کے لیے توجہ فرمائیے، یہ جو کلپس آ رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کیسے بہادر ہیں، ارے یہ انہی کی اولاد ہے۔ اڑا دوں گردن۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میرے چچا کے ساتھ آیا ہے، میرے چچا کے ساتھ آیا ہے۔ اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ عباس کا مرتبہ ابو طالب جیسا نہیں ہے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں میرے چچا کے ساتھ آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اس چچا کا اتنا خیال ہے تو جو پالنے والا چچا ہے اس کا کتنا خیال ہوگا، اس کی منزل کتنی ہوگی؟ تو بہرحال
ابو سفیان نے کلمہ پڑھا لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. اللہ جانے کتنی چیزیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے چھوڑ دی ہیں، یہ میں ہی سمجھتا ہوں وقت کی قلت جو ہے وہ پیش نظر ہے، لہذا بہت سی چیزیں چھوڑ دی ورنہ آپ کو اور لطف آتا ہے. تو بہرحال ابو سفیان مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا. وہاں اس کی اور رسول کے درمیان گفتگو ہوئی. رسول اللہ نے کہا کہ یہ بتا کہ اب تجھے یقین آیا یا نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو میرے کام ضرور آتا. کہا اچھا تیری یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ اس میں تو ابھی مجھے کچھ تذبذب ہے. تو عباس ابن عبد المطلب نے اس کے کوہنی ماری کہ پڑھ لے کلمہ ورنہ مارا جائے گا. تب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد یہ دونوں آئے، اب ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے تھے. اب جناب عباس کو یہ شک تھا کہ کہیں یہ پھر نہ پلٹ جائے، لہذا چاہتے تھے کہ اس کو رسول کی قوت و طاقت دکھا دی جائے. ایک بلندی پہ عباس کھڑے ہیں، برابر میں ابو سفیان کھڑا ہوا ہے، معاویہ کا باپ، یزید کا دادا، ابو سفیان ہندا کا شوہر. ابو سفیان کتنے رشتے بیان کریں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. کھڑا ہوا ہے ابو سفیان. سامنے سے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا. اب جو لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہنے لگا تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی سلطنت قائم کر لی. ایک مرتبہ عباس نے ڈٹا کہا کیا بکتا ہے، یہ سلطنت نہیں ہے یہ رسالت ہے. کہا ٹھیک ہے اب آگے سے یہی کہوں گا، ایک صلوات پر محمد وآل محمد. آپ دیکھیں عزیزوں کس طرح کے لوگ. اب پیغمبر اسلام مکے پہنچے. اب جب پیغمبر مکے پہنچے تو پیغمبر نے قتل عام شروع نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے فرمایا دیکھو اب ہم نے مکے کو فتح کر لیا ہے، اب جو کلمہ پڑھے گا اس کے لیے امان ہے. کیا سن رہے ہیں؟ جو کلمہ پڑھے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے. ابو سفیان سے کہا تم بھی جاؤ، جو لوگ تمہارے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ کلمہ پڑھ لو تو امان مل جائے گی. اب آپ کو معلوم ہے ابو سفیان آیا اور آنے کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا اسلموا تسلموا، یعنی ایمان لے آؤ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسی میں سلامتی ہے، جان اسی میں بچ سکتی ہے کہ کلمہ پڑھ لو. ایک بات سمجھ میں آئی کہ دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک ایمان والے ہیں، ایک امان والے ہیں. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ ایک ایمان والے، آپ نے جملے کی قدر نہیں کی، ایک ایمان والے ایک امان والے. تو فتح مکہ کے موقع پر کچھ نے کلمہ پڑھا، کچھ نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے. دیکھیں عزیزوں اسلام کا اصول یہ تھا کہ اگر اور اسلام کا کیا بلکہ عربوں کا اصول یہ تھا کہ اگر دو لشکروں کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو جو فاتح ہوتا تھا وہ مفتوح کے تمام مال کا مالک ہو جاتا تھا. اس کو یہ حق ہوتا تھا ان کے مردوں کو غلام بنا لے، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لے. پیغمبر مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، چاہتے تو ابو سفیان کو، معاویہ کو، ان کے گھر والوں کو غلام بنا لیتے، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیتے. لیکن پیغمبر نے ان کو غلام نہیں بنایا، پیغمبر نے انہیں کنیز نہیں بنایا، پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا. آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا. تو چونکہ پیغمبر نے چھوڑ دیا لہذا یہ لوگ طلقہ کہلائے. طلقہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑے ہوئے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ طلقہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑے ہوئے. ان کو پیغمبر نے چھوڑ دیا، غلام نہیں بنایا، لہذا یہ طلقہ کہلائے. اب ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ بچے سے لے کے بوڑھا تک خاموش نہیں رہ سکتا کہ بھئی عجیب و غریب بات ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر نے غلام بنانے کے لائق نہ سمجھا ان کو مسلمان امام بنائے. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. غلام بنانے کے لائق نہیں سمجھا، ان کو لوگ امام بنائے لے رہے. تو بہرحال یہ لوگ کیا کہلائے کہ یہ سب کہلائے طلقہ. طلقہ کا مطلب کیا ہوا کہ چھوڑے ہوئے. پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا. طلقہ جو ہے یہ طلیق کی جمع ہے. طلیق کہتے ہیں چھوڑے ہوئے کو، حالانکہ معنی یہ نہیں ہے لیکن میں بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں طلیق کو، طلیق کا مطلب طلاق شدہ. غور کیا؟ طلیق کا مطلب طلاق شدہ. یہ لفظ تو سبھی سمجھتے ہیں نا، طلاق شدہ. اور طلقہ کا مطلب وہ لوگ کہ جو طلاق شدہ ہوں. طلاق کا مطلب بھی چھوڑنا ہی ہوتا ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پیغمبر نے چونکہ انہیں چھوڑ دیا لہذا ان کا حرف اور طلیق کہلایا اور یہ لوگ طلقہ کہلائے۔ جب مولا علی نے معاویہ کو خط لکھا تو اس میں لکھا اے طلیق ابن طلیق۔ کیا سن رہا ہے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، کیا لکھا؟ اے طلیق، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، لکھا اے طلیق ابن طلیق، طلیق ابن طلیق، یعنی تو بھی طلاق شدہ، کیا سنایا، اور جس کی اولاد ہے وہ بھی طلاق شدہ۔ ایک صلوات پر ہمارا محمد وآلہ محمد، تو بھی طلاق شدہ اور جس کی اولاد وہ بھی طلاق شدہ۔ بس عزیز و مجلس تمام ہو رہی ہے، تو بھی طلاق شدہ اور جس کی اولاد ہے وہ بھی طلاق شدہ ہے۔ اب ایک بات بڑی خوبصورت سی بات ہے، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس ضرور کریں گے۔ ابھی تک میں جو کچھ پڑھ رہا تھا یہ سب آرگومنٹری باتیں تھیں، لوگ کہتے ہیں صاحب ممبر پر بیٹھ کے لوگ خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں جو واقعی خطابت ہے، اور یہ بھی سرکار باب المراد کی عطا ہوتی ہے، ورنہ خطابت بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کیا سنا آپ؟ صلوات پڑھو محمد وآلہ، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ بھی میرے مولا کی عطا ہے۔ میری حیثیت کیا، میری شخصیت کیا، میں ہوں کیا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، صرف سرکار باب المراد کی عطا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ معاویہ کو کیا لکھا؟ علی نے لکھا اے طلیق ابن طلیق، یعنی اے طلاق شدہ کے طلاق شدہ بیٹے۔ یا علی آپ نے کیا لکھ دیا؟ جب ہم نے روایتوں کو پڑھا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ معاویہ اکثر تخت پہ بیٹھ کے یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاویہ دنیا کو ماں کہتا تھا، اس کی نظر میں دنیا اس کی ماں تھی۔ اور میرے مولا نے کیا فرمایا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ تو یہ ہے طلیق ابن طلیق، طلیق ابن طلیق۔ بہرحال عزیزوں مکہ فتح ہو گیا۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر اسلام کو فکر ہوئی کہ خانہ کعبہ کو پاک کیا جائے۔ بس سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ پیغمبر خانہ کعبہ کے قریب آئے، صحن حرم میں نہ معلوم کتنے بت کھڑے ہوئے تھے جن کو سیسے اور لوہے کو پگھلا کے زمین میں گاڑ دیا گیا تھا۔ 10 آدمی اگر مل کے چاہتے اکھاڑنا تو نکل نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ آگے بڑھے، ہاتھ میں ایک عصا لیے ہوئے تھے۔ وہ عصا جس بت کی آنکھوں پر مارتے تھے وہ زمین سے اکھڑتا تھا، دور جا کے گرتا تھا۔ دوسرے کے مارا وہ بھی اکھڑا، دور جا کے گرا۔ تیسرے کے مارا وہ بھی اکھڑا، دور جا کے گرا۔ اے اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حرم خدا میں گڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ جانے آپ کب بیدار ہوں گے۔ یہ اللہ کے حرم میں گڑے ہوئے ہیں لیکن رسول انہیں نکال رہے ہیں۔ رسول بتانا چاہتے ہیں بھیا جو خدا کے حرم میں گڑے ہوئے ہیں جب ان کی خیر نہیں ہے تو جو میرے حرم میں گاڑ دیے جائیں۔ سارے بت جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ، اور اللہ نہ کرے ہو ایسے بھی مسلمان تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ۔ نعرہ حیدری! سنیے عزیزو سنیے، جب میں عرض کر رہا ہوں تو ان کو نکال کے پھینکا۔ اس کے بعد ایک بت تھا جس کا نام حبل تھا، وہ خانہ کعبہ کے اندر بہت بلندی پر بیٹھا ہوا، بہت بلندی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ لوگوں نے نہ معلوم کیا کیا افسانے کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے دوش پر سوار ہو جائیں، تو رسول اللہ نے کہا یا علی آپ مجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے۔ بہرحال عزیزوں کہ دوسروں کی روایتیں ہمارے یہاں گئیں، ہمارے یہاں بھی ذاکرین زور و شور سے پڑھنے لگے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، جب نبی کا وزن 3 سال تک شیب ابی طالب میں ابو طالب اٹھا سکتے ہیں۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ میں کیا عرض کر گیا؟ تو علی کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ بات یہ نہیں تھی عزیزوں، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ سماعتوں کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح سے داد دیتے ہیں۔ ارے بھائی علی کہتے ہیں بلند کو
کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کہتے ہیں بلند کو، اور گھر ہے اللہ کا، لہذا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ علی کے دوست پر نبی کھڑے رہے. نبی نے بتایا کہ اسے اللہ نے علی بنایا ہے تو میں بھی علی ہی رکھوں گا. میں بھی علی رکھوں. یا علی آپ میرے دوست پر کھڑے ہوئیے. علی نے رسول کے دوست پر قدم رکھے، رسول کے دوست پر قدم رکھے. جب علی نے رسول کے دوست پر قدم رکھے تو رسول اللہ مسکرائے. مولا علی کو احساس ہوا کہ رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب مجھے معراج ہوئی تھی، کیا سن رہے ہیں؟ جب مجھے معراج ہوئی تھی اور میں قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل میں پہنچا تھا تو کیونکہ سامنے اللہ کا جلال تھا لہذا میں کانپ رہا تھا، میں گھبرا رہا تھا، میں پریشان ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ ید قدرت میری پشت پہ آیا، میرے کندھے پہ آیا، اور جب اللہ کی قدرت رحمت کی شکل میں، کیا سن رہے ہیں، میرے کندھے تک آئی تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا. یا علی جو احساس اس وقت ہوا تھا، جو احساس وہاں ہوا تھا. ارے کوئی گھبرا تو نہیں رہا فضائل سننے میں؟ حالانکہ الحمدللہ فضائل علی سے گھبرانے والے مجلس میں آئیں گے ہی کیوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو کہا آج بھی وہی احساس محسوس ہو رہا ہے، ویسا ہی محسوس ہوا، لہذا میں مسکرایا. کہا یا علی آپ کہاں تک پہنچا؟ کہا اللہ کے رسول عرش الہی سے جو چیز کہیے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دوں. علی نے اس بت کو پکڑا جس کا نام تھا ہبل، جس کے اوپر بڑا ناز تھا. میں آپ کو سنا چکا ہوں جنگ احد میں جب ابو سفیان بھاگا تھا تو رسول اللہ سے کہا تھا آل الہبل، ہبل کی جے ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہبل کی جے ہو. اب وہ جے والا ہبل بلندی پر رکھا ہوا تھا. رسول اللہ کے کاندھے پر مولا علی نے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد زمین کی طرف زور سے پٹکا کہ وہ چورا چورا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. سنی عزیزوں بہت توجہ آپ حضرات کی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب ابو سفیان کلمہ پڑھ چکا تھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا اور لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ ایک رسول کے صحابی آگے بڑھے. اب میں نام لینا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ممبر اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ نام نہ لیا جائے تو بہتر. سنیے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. وہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ابو سفیان سے کہا دیکھا تو نے دیکھا، اسی پر تجھے ناز تھا، اسی پر تجھے فخر تھا، اسی ہبل کے لیے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں پڑھا ہوں، جو پڑھا ہوں آپ کو کتاب میں دکھا دیکھتا ہوں. کہا اسی پر تجھے ناز تھا، یہ ہبل جس کے لیے تو آل الہبل کہہ رہا تھا، تو جس کی جے جیکار کر رہا تھا، اس کی حالت دیکھ رہا ہے. علی نے پھینکا، یہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو ابو سفیان نے کہا ارے تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر خدا محمد کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہبل کے سامنے معاملہ برعکس ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کی بات الگ ہے کہ ایک کندھے کے اوپر دوسرا کھڑا ہوا ہے جو بت گرا رہا ہے. خدا کے لیے تم ایسی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ تم نے بھی اس کے آگے سر جھکایا، ہم نے بھی اس کے آگے. صلوات محمد و آل محمد. تم بھی جھکا.
ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیز بات تمام. میرے مولا رسول کے دوست سے نیچے آئے. جب نیچے آئے تو مسکرائے. جب مسکرائے تو اب رسول نے پوچھا یا علی مسکرائے کیوں؟ یا علی مسکرائے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ مسکرایا اس لیے کہ اتنی بلندی سے نیچے آیا اور چوٹ نہیں لگی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی کیا کہنا اس کا کہ جس کو محمد نے بلند کیا اور جبرائیل نے اتارا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کو جبرائیل نے اتارا. آپ نے اس جملے کا مطلب سمجھا؟ علی کو کس نے اتارا؟ کہا جبرائیل نے اتارا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو قرآن ناطق ہیں قرآن کو بھی لے کے جبرائیل آئے. علی کو بھی جبرائیل نے اتارا. بس عزیزوں اب جو باتیں رہ گئیں وہ رہ گئیں. قسم خدا کی عزیزوں آج کل ہم سرکار سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں. کچھ لوگ ہمارے غم منانے سے بھی پریشان ہونے لگتے ہیں. طرح طرح کی باتیں ہر سال ہمارے سامنے آتی. عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں. یہ سارے واقعات میں نے اس لیے سنائے کہ یہ نوجوان یہ سمجھیں کہ صرف جوش کا نام جہاد نہیں ہے بلکہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کا رکھنا جہاد. دیکھیے عزیزوں یہ محرم ہمارا جلوس ہمارے الحمدللہ محرم ہمارا یہ جلوس ہمارے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے بڑے پختہ انتظامات کیے گئے. لہذا اگر راستے میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جو مناسب نہ ہو تو پہلے خود اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کیجیے گا بلکہ جو ذمہ داران ہیں ایڈمنسٹریشن کے ان تک خبر پہنچائیے. اور اگر کچھ نہیں ہے تو 100 نمبر کے اوپر ڈائل کیجئے اور بتائیے کہ یہاں سے ایسی حرکت ہوئی ہے. خود جواب دینے کی کوشش نہ کیجیے. سیدھے سیدھے ماتم کرتے ہوئے نکل جائیے. اس لیے کہ ہم ماتم کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہم ہاتھوں میں تلواریں لے کے نکلتے ہیں تو یہ تلواریں ہم اپنے سروں پر لگاتے ہیں. اب کچھ لوگ پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ کہ ہمارے بچوں کو تلواروں سے ڈر لگتا ہے. ارے بھیا بچپنے سے خیبر اور خندق سنائی ہوتی تو نہ لگتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہ لگتا تھا. غور کیجئے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب ہمارے بچوں کو ڈر لگتا ہے لہذا لوگ تلواریں لہراتے ہوئے نہ چلیں. ارے بھئی یہ تلواریں ہم اپنے سر پہ لگاتے ہیں ہم اپنا خون بہاتے ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اگر بچوں ہی کی وجہ سے پابندیاں لگنے لگی تو آگے بڑی دقتیں ہو جائیں گی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آگے بڑی دقتیں ہو جائیں گی. آج آپ کے بچوں کو تلواروں سے ڈر لگ رہا ہے. کل اگر ہم کہنے لگے کہ بھئی یہ دہشت گردوں جیسی بڑی بڑی داڑھیاں دیکھ کے ہمارے بچوں کو ہنسی آتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ دہشت گردوں جیسی بڑی بڑی داڑھیاں دیکھ کے ہمارے بچوں کو ڈر لگتا ہے. ڈر ور نہیں لگتا. میں نے کہا ہنسی آتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچوں کو ہنسی آتی ہے اور ہم ایام ادا میں ہنسنا نہیں چاہتے. لہذا جب ہم جلوس لے کے نکلیں تو سڑک پر کوئی بھی ایسا آدمی نظر نہ آئے جس سے ہماری عبادت میں خلل پڑے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہماری ڈیمانڈ, یہ ہمارا مطالبہ ہے. ایڈمنسٹریشن نوٹ کر لے, یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ راستے میں کوئی ایسا شخص نظر نہ آئے جس کو دیکھ کے ہمارے بچے ہنسنے لگیں, اس لیے کہ اس سے عزاداری میں خلل پڑے گا. بزرگ تو بہرحال سمجھدار ہیں. اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جس طرح سے آپ سن رہے ہیں, اللہ سلامت رکھے. کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں صاحب جیسے آپ آگے باخر میں پڑھتے ہیں ویسے کہیں اور نہیں پڑھتے.
ارے بھائی جیسے آپ آغا باقر میں سنتے ہیں ویسے کہیں اور نہیں سنتے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم. ویسے کہیں اور نہیں سنتے. ایسے ہی سنیں تو ہر جگہ ایسے ہی پڑھیں. صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ وسلم. میں کیا پڑھوں گا؟ یہ تو سرکار باب المراد ہے. یہ تو سرکار باب المراد ہے. لوگوں کو شرف حاصل ہوتے ہیں کہ صاحب وہ این ڈی تیواری کے پاس بیٹھ گئے اور وہ مودی کے پاس بیٹھ گئے اور وہ سونیا گاندھی سے ملا ہے, وہ مایاوتی کے پاس چلے گئے, وہ یہاں چلے گئے, ان کے تعلقات ان سے اچھے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا شرف ہوتا ہے. یہاں اپنا شرف یہ ہے کہ 2007 میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت عباس کے ظاہروں کی کفش برداری کا شرف حاصل ہوا. 2007 میں ہم کو, ہمارے ساتھ ہمارے بھائی جناب بلال کاظمی صاحب کو اور ہمارے چچا افضل کنتوری صاحب کو, یہ 2-3 آدمی تھے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا تھوڑی دیر, اس لیے کہ وہاں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے, تو ایک 10 منٹ 15 منٹ ہم لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا. اور ساتھ ساتھ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جھاڑو لگانے کا شرف حاصل ہوا. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاروب کشی کا شرف حاصل ہوا. تو بہرحال یہ ایسے شرف ہیں جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, آپ جس طرح سنتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے نا کہ یہ بڑی بڑی داڑھیاں دیکھ کے ہمارے بچوں کو ہنسی آتی ہے, ہمارے بچوں کو ہنسی آتی ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزوں, اگر آپ نے جملہ سمجھ لیا تو آپ انشاءاللہ خاموش نہ رہ سکیں گے کہ بھائی ان بچوں کو ہنسی نہ آئے گی تو پھر کیا آئے گا. اس لیے کہ یہ اس ماں کے بچے تھوڑی ہیں جن کو بڑی داڑھی دیکھ کے غصہ آتا تھا. سنا آپ نے, میں کیا عرض کر گیا بھائی. ایک صلوات پڑھیں محمد ان کے بچے نہیں ہیں, یہ تو پاک و پاکیزہ ماؤں کے بچے ہیں. لہذا بہرحال عزیزوں یہ امام حسین کے عزاداری ہے. ڈسپلن بہت ضروری, ڈسپلن, اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا کہ نظم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نظم کا مطلب نظم و ضبط ہے ہمارے درمیان. دیکھیے عزیزوں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں ہر سال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. عزیزوں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ لوگوں کو تلواروں سے نہیں خود آپ کو دیکھ کے ڈر لگے. یہ جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں جو بوڑھے ہیں وہ تو بہرحال بوڑھے ہیں, خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, وہ تو اپنی عمر تقریباً گزار چکے. یہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں وہ چیزیں کھائیے جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں. اپنے سماج کو ٹوباکو لیس بنائیے, مت کھائیے یہ پان مسالہ, مت پیجیے یہ سگریٹ. بہت اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, ہمارے بچے ہیں, یہ سب چیزیں چھوڑیے, اپنے کو اسٹرانگ بنائیے, مضبوط بنائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جم جوائن کیجئے, ایکسرسائز کیجئے, اپنی صحت بنائیے. ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ سب کچھ اس لیے کیجئے کہ ہر جلوس میں ماتم ہو سکے. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک باریک سی بات کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات میں آپ کسی مولوی کو آئیڈیل نہ بنائیے, مولا کو آئیڈیل بنائیے. کیا سننا ہے آپ؟ انہوں نے کہا وہ بھی تو یہ کھاتے ہیں, وہ بھی تو سگریٹ پیتے ہیں, وہ نہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ چھوڑ دیجئے. حضرت عباس کی بارگاہ میں بیٹھے عہد کر لیجئے. میں جو عرض کر رہا ہوں اپنی قوم کے بچوں کو بتانا ہمارا فریضہ ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا, لوگوں کی سمجھ میں یہ تو آتا ہے میں کہا صاحب کما لگائیں گے تو یہ ہلاکت کا باعث بنے گی. اما جو کما لگاتا ہے تو کما کے اوپر لکھا نہیں ہوتا ہے کہ اس سے تم ہلاک ہو جاؤ گے, لیکن سگریٹ کی ڈبیا پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے. ایک صلوات اور پڑھا محمد. بری تو نہیں لگ رہی ہے میری باتیں؟ اور یہ مجلس میں بیٹھ کے تو قطعی چگالی نہ کیجئے. میں سچ عرض کر رہا ہوں, لیکن میں نے سخت جملہ اسی لیے استعمال کیا. خدا کے لیے مجلس میں بیٹھیے تو منہ میں پان مسالہ لے کے نہ بیٹھیے. میں بہت عجیب و غریب آدمی ہوں, میں اپنی ذاتی زندگی میں بہت نرم آدمی ہوں, لیکن مجلس حسین میں مجھے ذرا سی بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی. کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی مجلس پر میں کسی کا نام لے کے ٹوک دوں.
لہٰذا جب مجلس حسین میں بیٹھیے تو وضو کر کے آئیے، کلی کر کے آئیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ محفلیں، یہ مجلسیں یہ بنام حسین ہوتی ہیں، ان کا احترام ضروری ہے. یہ سب جو طریقہ ہے، محفلوں میں سگریٹ پی جا رہی ہے اور جو ڈسپوزیبل گلاس ہیں اس میں پیک تھوکی جا رہی ہے اور یہ سب ختم کیجیے. یہ اللہ کی نعمت ہے، قدر نہ کیجیے گا تو سلب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قدر نہ کیجیے گا تو سلب ہو جائے گی. عزیزوں ہم نے دیکھا ہے، لہذا ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے، اب ہم 20-25 سال کے آپ کی طرح نہیں ہیں کہ جو ہم اتنی دیر ماتم کر سکیں، لیکن جہاں تک کر سکتے ہیں وہاں تک کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنے اسٹیمنا کے اعتبار سے. لیکن آپ لوگ، آپ غور کر رہے ہیں، ماتم کرنے کے لیے اپنے میں اسٹیمنا پیدا کیجیے. آپ کو معلوم ہے عزیزوں، جو بیٹھے ہوئے شیبو صاحب ان سے پوچھئے، ہم لوگ سیریا گئے تھے، مائنس پہ ٹیمپریچر تھا، -2 ٹیمپریچر تھا. اور اس وقت ہم شہزادی کے روضے کے سامنے پہنچے، رات کا قریب میرے خیال میں 1 یا 1:30 بجا تھا. اور شہزادی کے حرم کے سامنے پہنچے اور وہاں جا کے دیکھا کہ پنجابی لوگ، جن کو لوگ ملنگ کہہ کے ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی واہیات باتیں کرتے ہیں. خدا ایسی باتیں کرنے والوں پر لعنت کرے. ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بنیانے اتارے ہوئے زبردست ماتم کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے. لہیم شہیم لوگ، ہاتھ پیر ان کے بنے ہوئے اور ماتم کر رہے ہیں. پتہ چلا 3 گھنٹے سے ماتم کر رہے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے ماتم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں. ایسے بنیے. وہ کہیں الگ سے تھوڑی آئے، وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھل کھاتے ہیں. یہ سب نہیں کھاتے جو آپ کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے یہ سب. اچھے سے اچھا کھانا کھائیے جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو، وہ کھائیے. اس کے ساتھ جم جوائن کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، اپنا بدن بنائیے. اور اس کے ساتھ ہر شب جمعہ کم سے کم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے ماتم کیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہر شب جمعہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہر شب جمعہ کھڑے ہو کے آپ کے محلے میں جو بھی بارگاہ ہو، آج سے قسم کھا لیجئے کہ ہر شب جمعہ، اگر ولادت کی تاریخ نہیں ہے، شب ولادت ہے تو بات الگ، ورنہ ہر شب جمعہ کم سے کم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے زوردار طریقے سے امام حسین کا ماتم کیجئے. اور اس کے بعد ہم کو بتائیے گا کہ کتنے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ جب دل کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو پھر اس دل کی ضامن بی بی فاطمہ زہرا ہوگی. ماتم کرنے میں شرمائیے نہیں. جو یہاں شرمائے گا ماتم کرنے میں، وہ قیامت کے دن رسوا ہوگا، رسوا. یہ ماتم امام حسین علیہ السلام. ابھی یہاں بھی ماتم ہوگا. یہ زنجیر اور قمع کا ماتم. بعد میں دودھ کا بھی اہتمام ہے. حالانکہ قمع لگانے والوں کو کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی. کل گولہ گنج میں ماتم ہوا قمع و زنجیر کا. میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے، خدا انہیں سلامت رکھے. اور یہ سمجھ لیجیے عزیزوں کہ اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل نہیں. یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں انہوں نے کہا یہاں دے دیجئے، ڈونیٹ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے. ارے بڑے اصلاحی آدمی ہو، یہ تو 20-20 ہزار کے بکرے لا کے کاٹے جاتے ہیں بقرعید میں. اس دن کیوں نہیں لگاتا کوئی کیمپ کہ وہ پیسہ دے دیا جائے، اس سے کوئی اسکول قائم ہو جائے، کوئی یونیورسٹی قائم ہو جائے. اس دن کوئی اصلاح سمجھ میں نہیں آتی. جب بنام حسین جو خون بہتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. آج بھی الحمدللہ 9 محرم ہے، یہاں قمع لگی. جس کو قمع لگانا ہے وہ قمع لگائے گا، جس کو زنجیر لگانا ہے وہ زنجیر لگائے گا. کوئی کسی پر زبردستی نہیں کرتا کہ تم قمع لگاؤ یا نہ لگاؤ. زبردستی تو نہیں ہوتی نا. جو لوگ ماتم کریں گے وہ اندر ماتم کریں گے. کیجئے گا ماتم، جتنی دیر دل چاہے ماتم کیجئے. دیکھیے یہ ساری چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتا. بابا رام دیو کہہ دے کہ ہاتھ کو یوں اٹھاؤ تو سب ہاتھ اٹھائیں گے، اور مجلس پہ کہا جائے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ شریعت کی پابندی کرو، پڑھو روزانہ 51 رکعت نماز، دیکھو صحت کیسی ہوتی ہے. کرو ہر شب جمعہ آدھا گھنٹہ ماتم. پھر بتاؤ کون سی بیماری تمہارے پاس آتی ہے.
یہ غلط قسم کی چیزیں کھا کھا کے معلوم یہ ہوا منہ کھل نہیں رہا ہے، 2 انگلیاں اندر جا نہیں رہی ہیں، تو نعرہ حیدری کیسے لگاؤ گے؟ اما جو چیز علی کا نام لینے میں مخل ہو، اس سے بڑی حرام چاہے کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ دیکھیے عزیزوں، آج آخری مجلس ہے، 2-4 جملے میں عرض ضرور کروں گا، چاہے کچھ دیر کیوں نہ ہو جائے، کہ ان چیزوں سے بچیے۔ اور دوسرے یہ کہ حرام رزق سے پرہیز کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رزق حرام سے پرہیز کیجئے۔ اگر کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو پوری وفاداری کے ساتھ کریں، بزنس کر رہے ہیں تو پوری ایمانداری کے ساتھ کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج کل ایسے ہو نہیں سکتا، سب کر رہے ہیں، تو سب کا کرنا کسی حرام کو حلال نہیں بنا دیتا۔ کچھ عرض کر گیا، آپ نے غور نہیں کیا، سب کا کچھ کرنا حرام کو حلال نہیں بنا دیتا۔ حلال کے 100 روپے حرام کے 1 لاکھ روپے سے بہتر ہیں۔ رزق حلال دہن میں جائے۔ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیے، اس لیے کہ جب رزق حلال کھلائیے گا تو بچے یا علی کہیں گے۔ اور جو حرام سے پل کے بڑے ہوئے ہیں تو پھر ایسی ہی باتیں کریں گے جیسی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لہذا ان چیزوں سے بچیے عزیزوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان چیزوں سے بچیے، حرام سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، غیبت سے بچیے، دوسروں پر الزام لگانے سے بچیے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پابندی سے نماز پڑھیے، کہ کوئی دوسروں کا ٹھیکہ تھوڑی ہے، ان کی نماز ہی کہاں ہے؟ نماز تو ہمارے ہی لیے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ روزہ تو ہمارے ہی لیے، ہم نہ رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ کل آپ جائیں گے، روزہ عاشورہ ہے، روزہ عاشورہ کے بھی آداب ہیں۔ آستینوں کو چڑھائے رہیے کوہنیوں تک، پا برہنا رہیے۔ روزہ عاشورہ آستینوں کو چڑھائے رہیے، پا برہنا رہیے، کسی کو سلام نہ کیجئے۔ آج رات سے، شب عاشور سے کسی کو سلام نہ کیجئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سلام جو ہے وہ سلامتی کی دعا ہے۔ اور جب بی بی زہرا کا گھر لٹ گیا، جلوس پہ چلیے تو کسی کے ہونٹوں پر تبسم نہ آنے پائے۔ کوئی نوجوان کسی دوسرے نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ چلے، روتے ہوئے چلیں، گریہ کرتے ہوئے چلیں، ماتم کرتے ہوئے چلیں۔ بس میں آغاز مصائب کر رہا ہوں، دیکھیں آج 9 محرم آخری مجلس، ان قمع لگانے والوں پر میرے ہزاروں سلام، لیکن میں 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ بھی سمجھتے ہیں، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، جب تک مصائب تمام نہ ہو جائیں، کوئی صاحب بیچ پہ کھڑے ہو کے قمع نہ لگائیں۔ جب مصائب تمام ہو جائیں تو جتنا دل چاہے اتنا ماتم کیجئے گا۔ آج تو ہے ماتم کرنے کا دن۔ کسی کی تحریک سے عزائے حسین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک مجلس تمام نہ ہو جائے، میں مصائب مکمل نہ کروں، اس وقت تک کوئی شخص قمع نہیں لگائے۔ اور جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت